أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے دی ہیں انہیں کھلی نشانیاں، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیں لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت مثبت طریقے سے مسلمانوں سے کہہ رہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے اتر جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے منصب لے کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ تو جب ایک مسلمانوں کا بھی منصب مل چکا ہے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ذمہ داری لگ گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دین دنیا میں پھیلانا ہے، اپنے عمل سے بھی اور خود بھی عمل کرنے اور دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے راستے میں چلانے کی تلقین کرنی ہے۔ اس کے لیے انسان کو پورے کا پورا دین کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں پہلے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ذکر کیوں کیا ہے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کی بے زبان کھنڈروں کی اگر نسبت دیکھی جائے تو ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ جو ہے وہ بہتر سامان عبرت اور بصیرت ہے۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا تھا۔ پھر کیا کیا؟ اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ طرح طرح کی بدعات میں وہ پڑ گئے اور اصل دین حق کا جو راستہ تھا وہ اس سے ڈگمگا گئے۔ ظاہر ہے اب اس کے بعد اب جس امت کو یہ امامت کے منصب پر مامور کیا گیا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی انہی کے راستے پر نہ چلنا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوؤں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ ایک گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہود و نصارہ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی غلط راستے کو مت چن لینا، کیونکہ انسان کی عادت ہے نا جیسے وہ اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھتا ہے وہ بھی اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے کے بغیر یہ حق سچ کا راستہ ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس ان کے آباء و اجداد جس طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی کاپی کرتے ہیں، کاربن کاپی بن جاتے ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ تم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی غلط بدعات میں پڑھ کر انہوں نے اپنے منصب کو اپنے ہاتھوں جو ہے وہ گوا دیا۔ اب اس امت کو یعنی ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں نا ہم اس منصب پہ پورے اتر رہے ہیں یا ہم بھی بنی اسرائیل ہی کی طرح خالی اس غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بہت پسندیدہ قوم ہے، بہت پسندیدہ امت ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم بھی پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل پہ تو ہزاروں کتابیں، کتنے صحائف آئے، کتابیں اتری، انبیاء اسلام، کتنے انبیاء اسلام اترے وہاں پہ ان کے قوم پہ آئے، اس کے باوجود وہ ڈگمگا گئے اور وہ اپنی سب سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمام جہانوں کی تمام امتوں میں قوموں میں انہیں فضیلت دی گئی تھی، اس کے باوجود جب وہ ڈگمگائے وہ بدعات میں پڑ گئے، انہوں نے غلط راستے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب لے لیا۔ تو آج ہم کس غرور میں بیٹھے ہیں؟ ہمارے اعمال، ہمارے طور طریقے، ہماری دنیا گزارنے کے طریقے، ہمارے رسم و رواج،
ہم فیملی کو کس طرح سپورٹ کریں، سب کے سب اللہ ماشاءاللہ بہت نیک لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ غلط طریقے اپنا رہی ہے، وہ دنیا کو فالو کر رہی ہے، بے حیائی کو فالو کر رہی ہے، وہ ان مذاہب کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو سراسر ہمارے دشمن ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں اور مسلمان بھی اینڈ میں جہنم میں جائیں، جیسے ان لوگوں کو جہنم کا ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے دین سے ہٹ کے دنیا گزارے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ظاہر تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے تو وہ تو مسلم ہوتے۔ ان کی تو کوشش ہی یہی ہے نا کہ وہ ہم مسلمانوں کو بھی ڈگمگائیں۔ دیکھیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ مسلم ایک ہو کے وہ بائیکاٹ کرے، وہ اس بے حیائی کا اور وہ اپنا کلچر دنیا میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ دوسرے مذاہب کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام نام کی کوئی چیز، کوئی کوالٹی مسلمانوں کے اندر نہیں رہی کہ وہ کسی کو بتا سکے، جب باہر کوئی جاتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کیونکہ ہمارے حلیے، ہمارا بول چال، اٹھنا بیٹھنا اسلام مسلم جیسا نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے وارن کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو پائے اور اس میں بعد میں وہ تبدیلی کرے، اس میں تحریف کرے یا خود کوئی غلط روش اختیار کر لے، تو اسے جان لے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، قرآن پاک میں 2 دفعہ فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو آپ اندازہ لگا دینا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا لیکن اپنے اعمال کی بنا پر انہوں نے اپنے اوپر ذلت مسلط ان پر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو بھی وارن بھی کر رہا ہے اور سمجھا بھی رہا ہے کہ کہیں تم لوگ اپنے راستے سے ڈگمگا نہ جانا، اسی راستے پر چلنا جو اللہ کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ ہم اسی راستے پر چل کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو ٹھیک کر سکیں۔ دیکھیے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے نا، اور بہت خوبصورت کر کے یہ دنیا دکھائی گئی ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے اور ہم اس دنیا کے جو ٹیمپریری یہ لائف اور ٹیمپریری یہ خوبصورتی ہے، صرف دکھاوا، ہم یہاں پہ مگن نہ ہو جائیں، بلکہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور ہم صرف آخرت کا خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق کریں، ہم اپنی دن کا آغاز کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق کریں، ہم کاروبار کریں یا دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سود کے کاروبار نہیں کرنے چاہیے۔ لوگ صرف پیسہ کمانے کے اس میں لگ جاتے ہیں اور اسے نہیں پاتا کہ وہ سود لے کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، ہر وہ غلط کام کرتے صرف پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا 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 ہی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک مومن کی نشانی یہ نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانا تو آسان ہے نا، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور وہ مسلمان بھی کہلاتا ہے، لیکن مومن ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ مومن بننے کے لیے انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے ہر اس عمل کو اس حکم کے مطابق گزارنا پڑتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے حکم دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 212 میں کہہ رہے ہیں، خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا دنیاوی زندگی، اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں سے جو سب ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ جن سب نے تقوی اختیار کیا وہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے تو اس دنیا کی چمک دمک شان اور شوکت ان کے لیے بہت ایک دل پسند چیز بن گئی نا، ان کے لیے تو یہ ساری دنیا بس یہی ہے، نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکیلی گاڑیاں، اونچی اونچی عمارتیں، وہ وسیع و عریض کوٹھیاں، کس کو دیکھے اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال اور اسباب جو ہے وہ دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر اگر انہیں کوئی اچھی بات بھی سمجھائے نا
تو وہ کوئی بھی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ کوئی اچھی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایون اگر کوئی انہیں اچھی نصیحت کرو تو وہ بات ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے کہ اہل ایمان کو بھی کہہ رہے کہ یہ جو ایمان کے ساتھ جو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو جائز طریقے سے، پازیٹیو وے میں۔ وہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا۔ ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کے حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، جنہیں دنیا کی آسائشیں ملی ہوتی ہیں، کہ ذرا ان پاگلوں کو اور ان بے وقوفوں کو دیکھو جنہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی ہوش بھی نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تقوی والے لوگوں کا۔ تو ایسے کافروں کے مقابلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے وہ اتنا اعلیٰ مرتب اور اعلیٰ مقام ان کا ہوگا، بلکہ سورہ مطففین میں تو یہاں تک آیا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ جیسے یہاں پہ کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو وہاں پہ انشاءاللہ وہاں پہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی میں سختی نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایکوائرڈ نالج کے ساتھ ساتھ ریویلڈ نالج کا کیوں کہا ہے کہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہر ایک چیز معجزہ ہے نا۔ آپ انڈے سے مرغی نکلتے دیکھیں، چوزا نکل سکتے، انسان سوچ کے حیران رہ سکتے کتنا بڑا میرے رب کا معجزہ ہے، لیکن ہم لوگ دیکھ دیکھ کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، ایک بیلنس طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہمارا رب کر رہا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کون کب بارش آئے گی، کب دھوپ نکلے گی، کب چاند نکلے گا، کب سورج نکلے گا، کس ٹائم نکلے گا، کتنی ہیٹ دے گا، کس طرح ایک بیج سے دیکھے درخت نکل رہا ہے، کس طرح وہ پھر اس پہ ہزاروں لاکھوں پتے نکلتے ہیں، اس پہ فروٹ لگتے ہیں، ان میں پھول لگتے ہیں، وہ خود زمین سے خوراک لے رہے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے نا۔ لیکن پرابلم یہ کہ ہم سب یہ چیزیں دیکھ دیکھ اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں یہ کوئی معجزے نہیں لگتے۔ ہمیں معجزے کیا لگ رہے ہوتے ہیں کہ غیر مذہبیوں نے ایک نئی چیز بنا دی، واو وہ دیکھیں۔ اب دیکھیں جو غیر مذہب والے جو نان مسلمز ہیں، اگر وہ چیزیں بنا بھی رہے، وہ بھی پڑھ کے دیکھیں سائنس ترقی کر رہی ہے نا۔ آپ ان کو اچھے وے میں بھی تو یوز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرف ٹی وی ہے، سب کہتے ہیں کہ ٹی وی بری چیز ہے، ٹی وی بری چیز نہیں، الحمدللہ آج اسی ٹی وی میں لاکھوں کروڑوں لوگ دین سکھا رہے ہیں، اور لوگ گھر میں بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ پازیٹیو وے میں یوز کرو۔ اب یہ تو ناشکری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، لوگوں کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی دنیا میں آ گئی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب سولر سسٹم دیکھ لیں، کتنا اللہ کا کرم ہے، لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ یا تو پھر اتنا اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ دنیا کی ان ترقی کی ہوئی چیزوں کو یوز کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، لیکن وہ تو پھر ناشکری ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہیں پہ آپ موبائل دیکھ لیں، اب یہی موبائل اگر گناہ کے راستے ہیں تو یہی موبائل اچھے راستے بھی ہیں۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے لاکھوں میل دور دوسرے ملکوں میں لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیس پہ کانٹیکٹ کر سک رہے ہو، انہیں ویڈیو کال کر سک رہے ہو، ورنہ تو دیکھیے ہسٹری میں لوگ تڑپتے تھے لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہوتے تھے، لیکن اب یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی موبائل میں آپ دیکھیں سرچ کریں تو آپ کو حدیث کی بک، آپ کو تفسیر کی بکس، آپ کو سب کچھ موبائلز میں مل جاتا ہے، گھر بیٹھ کے آپ کو مل رہا ہے۔ یہ تو اب آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں کسی کو یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹو وے میں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس ٹائم آپ عمرہ کے لیے ہم یہاں پہ پاکستان اور انڈیا سے لوگ جاتے تھے تو 4 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ الحمدللہ اب اسی ٹیکنالوجی سے اب دیکھیں 4 گھنٹے میں وہ سفر ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان تھکتا بھی نہیں ہے، اور حج کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، نعمتیں ہیں نا، اب ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں خالی دنیا ہی کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رہ کے
اور وہ بھی اللہ کے حکم کو ایک سائڈ میں کر کے اور ہر غلط طریقے سے دنیا کی آسائش لینے کے لیے اور دنیا کی آسائش کے پیچھے بھاگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ نے دیا تو آپ یوز کرو، لیکن آپ ایک حلال طریقے سے کماؤ۔ آپ 10 گھر خرید سکتے ہو، اگر اللہ تمہیں دیر ہے نصیب کر ہے تو آپ لو، لیکن اگر وہ آپ ناجائز طریقے سے ایک گھر بھی خرید رہے ہو تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جائز ہی نہیں قرار دیا۔ بس ہمیں ہر سٹیپ میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، انہیں ضرور استعمال کرے۔ اللہ نے اچھا کھانا دیا، اللہ نے نصیب کیا تو ضرور کھاؤ، دوسروں کی مدد بھی کرو۔ اگر آپ کے پاس لاکھ روپے، اگر 50 آپ کی ضرورت ہے اور 50 آپ کا بالکل ایکسٹرا ہے تو آپ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ یتیم خانوں میں دیکھیں دے، آپ یتیم بچوں کا خیال کریں، آپ بیواؤں کا خیال کریں۔ آپ ایسے بہت سے لوگ ہیں، لوگوں کی فیملیز میں دیکھیں بہت سے ایسے لوگ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنی ضروریات نہیں بتا سکتے اپنی سیلف رسپیکٹ کی خاطر، اور آپ ان کو گفٹ کی فارم میں انہیں دیتے رہو تاکہ انہیں احساس بھی نہ ہو اور ان کا کام بھی بنتا رہے۔ طریقے بہت ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہتے ہوئے کسی کی بھی انا، کسی کی بھی سیلف رسپیکٹ کو ہم نے مجروح نہیں کرنا، بلکہ انہیں اتنی رسپیکٹ دینی ہے کہ انہیں احساس ہی نہ ہو سکے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو کفار ہے نا، یہ صرف دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اور دنیا کی محبت میں رہتے ہوئے دیکھیں شراب عام ہے، زنا عام ہے، بے حیائیاں عام ہے، لیڈیز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کی آپ ڈریسنگ دیکھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور ماڈرن کنسیڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریالٹی میں تو یہ ماڈرنزم نہیں ہے، ماڈرن تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بعد ہوئے۔ لیڈیز کو انہوں نے کور کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا کہ جو لیڈیز بالکل ہی بیچاری، جن کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، جنہیں بالکل ہی دھتکار ملتی ہوتی تھی، اسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ دی ہے، انہیں کور کیا ہے تاکہ اگلا کوئی انسان کسی لیڈی کو دیکھے بھی تو ان کی آنکھوں میں ایک رسپیکٹ آئے، نہ کہ بھوک آئے۔ ماڈرن تو ہمارا مذہب ہے الحمدللہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اس بے حیائی کو پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور بہت سے اللہ ماشاء اللہ بہت نیک لوگ ہیں، لیکن بہت سے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں اور انہی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے اور جو فالو نہیں کرتا تو وہ پھر انہیں احساس دلاتے کہ بھائی آپ تو بیک ورڈ ہو، ہم تو بہت اپ گریڈ ہیں لیکن آپ لوگ تو بہت بیک ورڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کہہ رہے کہ جس وقت انشاءاللہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا کہ یہ جو کفار ہوں گے جو اس دنیا میں تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ تم حق اور جائز حلال کام کاروبار کر رہے ہو، اور وہ ہر ناجائز کام کر کے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی آخرت تو خراب ہونی ہی ہونی ہے، انہیں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان بھی ڈگمگا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں تو وہ تم لوگوں کا مذاق اڑا دیں گے، لیکن انشاءاللہ کیا ہوگا، پھر جس وقت آخرت میں پھر انشاءاللہ مسلمان جو اہل ایمان ہوں گے نا، جس وقت وہ جنت میں جائیں گے تو وہ کفار کیسے مذاق اڑائیں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے کہ اگر کوئی انسان یہاں پہ، ظاہر ہے کہ ہر انسان اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس سے بہت زیادہ دولت مل جائے یا آسائشیں مل جائے، بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے نا، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا ہے کہ جب ایک انسان کو میں دے رہا ہوں وہ میرا شکر ادا بھی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے جو بہت غریب ہے، تو کیا وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ دولت کمانے کے لیے غلط راستہ تو اختیار نہیں کر رہا، یا اللہ کا صبر شکر ادا کر کے وہ حلال راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ جنت کی طرف اشارہ بھی کر رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا بے حساب دے گا۔ یعنی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں اس امتحان میں اگر تم پاس ہو گئے نا تو انشاءاللہ جنت میں تمہارے لیے رزق ہی رزق ہوگا، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اور جو یہاں پہ یہ جو کفار کچھ دن کی زندگی میں عیاشی کر کے فخر و غرور سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ ترسیں گے، وہاں پہ شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے کہ کاش ہم راہ راست میں آ جاتے اور ہم ان کا مذاق اڑانے کے بجائے ہم اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لیتے۔ اب آیت نمبر 213 میں ہے، تھے لوگ ایک امت تو اللہ نے بھیجا نبیوں کو جو سب خوشخبری دینے والے اور سب ڈرانے والے تھے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان،
ان باتوں میں جو ان سب نے اختلاف کیا اس کتاب میں، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، مگر ان لوگوں نے جن سب کو دی گئی وہ کتاب اس کے بعد کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، ضد کی وجہ سے ان کے درمیان، تو اللہ نے ہدایت دی ان کو جو سب ایمان لائے ان باتوں کی جو ان سب نے اختلاف کیا اس کتاب میں، حق سے اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ایک بہت طویل آیت ہے جس کا مضمون بہت اہم ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے۔ ناواقف لوگ جب اپنے قیاس اور گمان کی بنا پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر آہستہ 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 یہ تاریخیاں چھٹی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچ گیا۔ جبکہ قرآن پاک اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم بھی رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر اپنے فائدے اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے پر وہ ظلم کرتے، سرکشی کرتے اور زیادتی کرنے کے خواہشمند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ انہیں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی جو رائے حق تھی اس کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے پھر ضد والا رویہ اپنایا، کیونکہ غالب ہونے کی جو طلب اور جو امنگ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے نا، وہ حق کو قبول کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی بات ماننا ایک انسانی نفس پر بہت گراں گزرتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے۔ یعنی یہ اچھائی برائی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی جو یہ ازل سے چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا کہ تم حق سچ کا راستہ انہیں دکھاؤ کہ جو لوگ ڈگمگا گئے ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ کچھ تو الحمدللہ آ جاتے ہیں نئے راستے پہ، لیکن بہت سے لوگ اپنے ضد میں اڑ جاتے ہیں اور وہ حق سچ کا راستہ نہیں اپناتے۔ پھر اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور پھر الحمدللہ یہ سلسلہ ختم کا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب ان پر پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ پھر انہوں نے پورا دین حق مکمل طور پر دنیا کو بتا دیا۔ اب دین یہاں پہ اللہ مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تمام زندگی کے اصول، تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے۔ اگر کوئی نیک انسان ہے جسے اپنی ہدایت کا راستہ چاہیے وہ تو اس پہ عمل کر لے گا، وہ تو قرآن اور حدیث سے بہت کچھ سیکھ لے گا، سنت سے بہت کچھ سیکھ لے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ جانتے پوچھتے بھی صرف ضد میں اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ آج آپ یہاں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، کتنے فرقے بن چکے ہیں صرف اپنی ضد کی بنا پر۔ ایک ہی قرآن پاک ہے، حدیث سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اختلافات کرتے ہیں صرف اپنی ضد کی وجہ سے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اس کی کیوں بات مانوں۔ بھائی آپ سب نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے، ہم مومن نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ انسان کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے، ہم نے ان راستوں پر چلنا ہے۔ اگر کوئی انسان اس راستے پر چل رہا ہے تو ہم اسے فالو کریں گے،
لیکن اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان کی زندگی میں قرآن پاک نہیں کھلے گا، جب تک دین کی تعلیمات ان کی نہیں کھلیں گے جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں، تو یقین کریں ہم ڈگمگا جائیں گے، کیونکہ انسان کی تو فطرت ہے نا، صرف خطا سے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے نا۔ انسان خطا کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے اندھا دھند ہو کر کسی انسان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین حق ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو انسان سچے دل سے ہدایت لینا چاہتا ہے نا، تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، لیکن اس کے اندر ہدایت لینے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ جس انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، وہ گمراہی کے راستے میں خوش ہے، تو ایسوں کو تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا نا۔ اللہ تعالیٰ تو آپشنز دیتا ہے، راستے دیتے ہیں، لیکن انسان اگر ہدایت لینا ہی نہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں زبردستی تو نہیں کرتا نا۔ اللہ زبردستی کرتے تو ساری دنیا مومن ہو جاتی، پھر یہاں پہ آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے، امتحان کس چیز کو ہوتا ہے؟ یہی تو انسان کا امتحان ہے کہ انسان حق اور سچ میں فرق کرے، کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب آیت 214 میں ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں جیسے جو سب گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت، اور وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے اس کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ بہت بڑی سخت آیت ہے، بہت لرزات دینے والی آیت ہے۔ اب اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری کی پوری داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا یہاں پہ، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ انبیاء کرام جب کبھی دنیا میں آئے اور انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ درپیش آیا، انہیں اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی انہیں جدوجہد کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ یہ دین کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ انسان کو ایک پلیٹ میں مل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس انسان نے دین پر جو انسان ایمان لایا، اس نے طاغوت کے مقابلے میں اپنے جسم اور جان کی ساری قوتیں صرف کر دی۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ایک بڑی تعداد کے جو مہاجرین تھے وہ مکہ کی بہت سی سختیاں جھیل کر آئے ہوئے تھے۔ ان کے لیے اب جو بھی مراحل آنے والے تھے وہ ان کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے کہ وہ بہت سی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، لیکن جو حضرات مدینہ میں ایمان لے کر آئے تھے یعنی انصار، ان کے لیے تو یہ بالکل دیکھیں ایک نئی بات تھی نا، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ سختیاں جھیلی نہیں تھی جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ در حقیقت انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو اللہ کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے دیکھیں 19ویں کے رکوع کے بالکل ہی آغاز میں آیا تھا نا، اور ہم نے تمہیں لازمت، ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی تھی، جبکہ اس وقت غزوہ احزاب ہو چکا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان جو تھے وہ شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے، پھر تب انہیں دیکھیں یہ خوشخبری دی گئی۔
پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، اور جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، یہ دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انصار سے خطاب کر کے بتایا نا، لیکن اگر ہم یہ اپنے آپ سے ریلیٹ کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم لوگ تو جس سینچری میں پیدا ہوئے ہمیں تو دین پھیلا ہوا ملا، اسلام پھیلا ہوا ملا، الحمدللہ۔ سب کچھ جو ہے وہ روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، احادیث سنت ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم ڈگمگا رہے ہیں۔ ہم تو وہ آزمائشیں دے ہی نہیں سکتے جو صحابہ کرام نے دیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے تکلیف اٹھائیں۔ ہم تو ان کے رتی برابر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر کیا آزمائشیں؟ بے حیائی نہ کرو کہ دیکھو کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے، ہم نے اس کا پارٹ نہیں بننا، ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمانا کہ ہم نے بھی ان کی طرح غلط طریقے سے پیسہ کما کے لوگوں کی طرح کوٹھیاں بنانی ہے، لیکن نہیں، ہم اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں کاپی کرنی ہے، ہم نے ان سے آگے بڑھ کے دکھانا ہے۔ ہم انسان سے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی دنیا کے۔ ایک تو دین سے مقابلہ کرے نا کہ وہ دین میں دیکھے کتنا اچھا ہے، الحمدللہ ہم نے بھی اس کو کاپی کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے تاکہ ہماری بھی آخرت اچھی ہو جائے، تو کوئی بات ہے۔ لیکن ہم نے تو دنیا کے کاموں میں، دنیا داری میں لوگوں کو فالو کرنا ہے، اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ایون اپنے بچوں کی پرورش، اپنی پرورش ہماری غلط ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے تو ہم اپنی اولادوں کو کیا سدھاریں گے؟ ہمارے اوپر تو اس لیول کی آزمائش ہی نہیں آئی، ہم تو تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنے سکھ دے دیے، اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ بس کماؤ اور خرچ کرو۔ وہاں پہ تو دیکھیں ایمان لانے والوں کے لیے کتنے بڑے بڑے ان پہ آزمائشیں آئی تھیں، لیکن ہم تو اپنے یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، ہم انہیں بھی پورا نہیں اتر سکتے، ڈیلی بیس پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، ڈیلی بیس پہ ہم بغض، اللہ ماشاء اللہ بہت نیک لوگ ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا جو بغض، بخیلی، حسد میں، جیلسی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں سیاہ سفید میں فرق ہی نہیں لگتا، وہ گناہ کی دلدل میں دھسے چلے جاتے ہیں، یا پھر دنیا کے ساتھ اپڈیٹ ہونے کے چکروں میں وہ گمراہی میں دھسے چلے جا رہے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سب دیکھا جائے تو ہمارے لیے نا، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے نا تو یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اس آزمائش پہ صبر شکر کر کے کہ اللہ ہی خوشیاں دیتا ہے، اللہ ہی دکھ دیتا ہے، اللہ ہی سکھ دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے امید رکھو اچھی کی۔ اگر کوئی ہمیں مشکلات آتی بھی ہیں تو ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہم نے اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے دین کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی مشکلات کو دور کرنا ہے، ہم نے مایوس نہیں ہو جانا کہ ہم مشکلات کو دیکھ کے گناہ کی دلدل میں دھنس چلے جائیں، نہیں، یہ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور جس میں 90% لوگ فیل ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا ایمان اتنا مضبوط رکھے کہ ہم اس دنیا کی دنیا داری میں ڈگمگا نہ جائیں، بلکہ اپنا حق سچ کا راستہ ڈھونڈ کے اپنی آخرت اچھی کر سکیں، آمین۔ اب آیت نمبر 215 میں ہے، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سب کیا خرچ کریں؟ کہہ دیں جو تم خرچ کرو مال میں سے تو وہ والدین کے لیے ہے اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو تم سب کرتے ہو کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے، یعنی جب انفاق کا حکم آیا تھا تو پھر پوچھتے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلے حق کس کا ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم جو کوئی بھی اچھا کام کرو گے نا تو یہ جان لو کہ اللہ کو اس کا علم ہے
یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا بھی اس سے واقف ہو یا تم دکھاوا کر کے یا دنیا کے سامنے ظاہر کر کے دو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر کیا کرو، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھیں اللہ دیکھ رہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ تمہاری ہر نیکی کا اللہ کو علم ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ حق ہے۔ بہت سے دیکھے، اب اللہ تعالیٰ نے حقدار بھی بتا دیا نا کہ کون کون حقدار ہے۔ آپ لوگ دو، خوشی سے دو، لیکن ایسے دو کہ کسی کی بھی سیلف رسپیکٹ، کسی کے انا جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو۔ بہت طریقے سے ایسا دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو سامنے ظاہر کر کے نہ دو، کسی کو دکھاوے کے طور پر نہ دو۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، وہ کر تو رہے ہوتے ہیں مدد، دل سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے سامنے 20 بندوں کے درمیان کسی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اچھا بننے کے لیے کہ دیکھو سب اپریشیٹ کریں گے کہ کتنا اچھا نیک بندہ ہے، لیکن اگلے انسان کی دیکھیے ایک سیلف رسپیکٹ، ایک سفید پوش انسان ہے، تو اس کو اپنا کسی کتنی وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ یہ چیز پسند نہیں کرتا نا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ سے اجر چاہیے تو پھر ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں صرف اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے نا۔ اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا بہت پردے میں، تاکہ کسی کی انسلٹ بھی نہ ہو، کسی کی نظر بھی نہ جھکے، اور اللہ بھی اس عمل کو انشاءاللہ پسند کرے گا۔ ہاں دیکھیں نیت پہ ہے نا، بہت سی دفعہ ایک انسان ہے اگر دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے اس کے جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ نہیں کر رہے، تو پھر آپ اللہ کے راستے میں غریبوں کا جب دو تو اس طریقے سے دو، نیت یہ رکھو کہ شاید میرا یہ دینا دلانا دے کر اگلوں کو کچھ سبق ملے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، پھر تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیے اللہ نیتیں جانتا ہے نا، انسان تو نہیں جانتا، لیکن آپ دنیا میں اپنی واو کروانے کے لیے دنیا کے سامنے اس لیے کسی کی مدد کرتے ہیں کہ دنیا آپ کی حیا کرے، تو پھر وہ صرف دنیا میں ہی آپ کو تو عزت مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور ہم تھوڑا سا غور کریں نا اپنے آس پاس، اللہ ماشاء اللہ بہت نیک لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کا، اپنے قرابت داروں کا، یتیموں مسکینوں کا الحمدللہ بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن دیکھیے میجورٹی ایسے ہیں نا جو پیسہ کما رہے ہیں، لیکن وہ باہر غریبوں کو ڈھونڈیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، مساجد بنوا لیں گے، یتیم خانے میں مدد کر دیں گے یتیم بچوں کے لیے، مسکینوں کی، لیکن ان کے آس پاس ان کی فیملی، ان کے رشتہ دار، ان کے یار دوست بہت ضرورت مند بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے ان کی مدد کرنے کے لیے یا ان کو اپنا کہتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو بہت سمجھ بوجھ کے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حق ہی والدین کا دیا ہے، پھر اپنے قریب کے، یہ نہیں کہ آپ کے قریب جو اپنے آپ کے فیملی، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی ہیں وہ تو ضرورت مند اور بھوکے ہیں، اور انہیں آپ چھوڑ کے تو آپ کہیں اور جا کے تو دوسرے ضرورت مندوں کو ڈھونڈے، نہیں، پہلے آپ اپنے قریب والوں کو دیکھیں، پھر آپ دور والوں کو دیکھیں۔ دور والوں کو تو کوئی اور بھی ان کے قریب کا پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ پہلے اپنے قریب والوں کو پہنچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، اسپیشل ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں، میرے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ آگے پیچھے رہ گیا ہو، یا میرا مطلب وہ نہیں تھا لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، یا کوئی غلطی سے کچھ اور اگر مطلب نکل گیا تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔